يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن واہلک اعداءہم. رسول اکرام اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کیے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے ان وصیتوں کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے پاک فرزندوں کے حوالے کیے. جس طرح سے انبیاء کی سیرت تھی کہ ہر نبی اپنے وصی تک اپنی امانتیں سپرد کرتے تھے، اور ہر وصی جانشین سے دوسرے جانشین تک، اسی طرح سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ وصیتیں امام حسن مجتبیٰ تک، اور اسی طریقے سے یہ کے بعد دیگر ائمہ معصومین میں منتقل ہوتے ہوئے آخری وصی خاتم الاوصیاء حضرت حجت علیہ السلام کے حضور پیش ہوئے ہیں. اور علماء نے ائمہ معصومین کے ذریعے سے، ان کی وساطت سے، محدثین نے اپنی تحریروں میں لاتے ہوئے کتابوں کی شکل میں، تحریر کی شکل میں ہم تک یہ احادیث پہنچی ہیں. تو دوستو، اس سلسلے میں ہم جو احادیث پیش کرنے جا رہے ہیں، آج جن احادیث کی طرف اشارہ کریں گے اس کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، غلطی سرزد ہونے کے بعد یا جان بوجھ کر انجام دیا، لیکن جان بوجھ کر انجام دینے میں بھی اس کی نفسیاتی کیفیتیں اس کے اندر مؤثر ہیں، یا جہالت ہیں، یا وہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، یا پہلے سے گناہ کی لذتیں وہ اٹھا کے عادت کر چکے ہیں. اب اس انسان کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ واپس آنے کا سوچتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، اگر یہی نعمت نہ ہوتی تو انسان پشیمانی اور ندامت سے گھٹ گھٹ کر مر جاتا. انسان کی پشیمانی اس کو مار دیتی. اس لیے کہ ہر انسان زندگی کی کسی وقت میں، کسی مرحلے میں وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، وہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا. بلکہ یہ عرض کروں، جتنی بھی وہ احتیاط کریں پھر بھی وہ غلطی میں پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ساری چیزوں کے بارے میں معلومات موجود نہیں ہیں. اگر ہمارے ہاتھوں میں تمام اللہ کی پسندیدہ چیزوں کی معلومات ہوتی، اور تمام وہ چیزیں جن سے ہمیں بچنی چاہیے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا، وہ معلومات ہوتی، اس وقت بھی اس انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے، اور اس انسان کے جو کھلا دشمن ہیں شیطان کے نام سے، وہ نہیں رکھتے، نہیں چھوڑتے اس انسان کو، مگر یہ کہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا. پھر بھی اللہ کی رحمتوں میں سے، نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور رحمت وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے توبہ. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی، اے علی، وَلِلتَّائِبِ سِتَّةُ خِصَالٍ، جو شخص توبہ کر لیتا ہے، اس تائب کے لیے، توبہ کرنے والے کے لیے 6 خصلتیں ہیں، 6 صفات ہیں. توبہ عربی میں راستے سے بھٹک جانے کے بعد واپس آنے کا نام ہے. گناہ کرنے کے بعد پشیمانی کے ساتھ واپس آنے کا نام ہے. جس درگاہ سے گناہ کے ذریعے سے محروم ہو چکے ہیں، واپس اس درگاہ تک پلٹنے کا نام ہے.
تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ان جوانوں میں سے، ان مومنین اور مومنات میں سے یہ دیکھنا چاہیں کہ میں نے اب تک جو غلطیاں کی تھی اب میں پلٹ کے آیا ہوں، کیا میں توبہ کے اس مرحلے تک آ چکا ہوں یا نہیں، کیا میں توبہ کر چکا ہوں، ایسا توبہ جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، کیا میں واپس اپنے اس حدود تک آ چکا ہوں جہاں سے میں بھٹک کے نکل چکا تھا، کیا دوبارہ رحمتیں میری شامل حال ہو رہی ہیں یا نہیں۔ تو کیسے پہچان لیں؟ فرماتے ہیں کہ 6 ایسی خصلتیں ہیں، 6 اوصاف، صفات، جس کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ میں توبہ کرنے والوں کے زمرے میں شامل ہو چکا ہوں۔ سب سے پہلی صفت اور خصوصیت ترک الحرام۔ اس جوان نے اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں میں سے کام انجام دیا تھا، مثلاً تہمت، مثلاً غیبت، مثلاً کسی مومن کی آبرو ریزی، مثلاً کسی مومن یا مومنہ کے لیے رکاوٹ، یا کسی نامحرم کی طرف نگاہ، کسی مومن کا مال بغیر اجازت کے استعمال کیا ہے وغیرہ۔ تو دیکھیں کوئی بھی حرام کام انجام دے تو انجام دینے کے بعد اگر یہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ حرام کو جس کے ذریعے سے وہ راستے سے بھٹک چکا ہے، جس کے سبب وہ دور ہو چکا ہے، وہ اسی حرام کو آپ چھوڑ دیں، اس لیے کہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا، مرتکب ہوا تو وہ اس مرحلے سے اس کو نکال دیا گیا۔ اب واپس آنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس حرام کو چھوڑ دیں۔ وطلب الحلال، اس کے بعد حلال جو راستے رکھے ہیں اس کی طرف واپس آنا۔ اب دیکھیں جب حرام اور حلال کو ساتھ بیان کر رہے ہیں تو میں ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا جس میں 2 پہلو ہوں گے۔ مثال کا جو پہلا پہلو ہے وہ یہ کہ مثلاً خدا نخواستہ کسی نے اپنی عفت بچانے کی بجائے اس عفت کو پامال کر دیا اپنے ہاتھوں، اب وہ گناہ کر چکا ہے۔ اب یہ جوان جو بے عفتی میں مبتلا ہو چکا ہے اب یہ توبہ کرنا چاہے تو کیا کریں؟ آئیں، اللہ نے حلال راستے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کسی بھی حرام کام سے اللہ نے نہیں روکا جب تک اس کے مقابلے میں حلال راستے کو نہیں رکھا۔ اسی لیے تو امتحان ہے، یہ راستہ حلال کا موجود ہے اور یہ راستہ حرام کا موجود ہے۔ اب یہ جوان ان دونوں راستوں کو دیکھتے دیکھتے حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف راغب ہو تو اللہ کی اطاعت، اگر حلال راستے کو چھوڑ کر حرام کی طرف گیا ہو تو یہاں پر معصیت، اب اس انسان نے واپس آنا ہے۔ تو جس نے بے عفتی کی ہے اب عفت کو بچانے کا جو راستہ اللہ نے شادی کے ذریعے سے، ازدواج کے ذریعے سے مرد اور عورت دونوں کے لیے رکھا ہے، اب واپس آئیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے شادی کر لیں۔ دوسرا پہلو اس مثال کا وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے مرد کی ذمہ داری یہ رکھی ہے کہ اپنے اہل و عیال کی، ان کے پیٹ پالنے کے لیے، ان کی غذا کی ذمہ داری، ان کی پوشاک کی ذمہ داری، ان کی زندگی چلنے اور چلانے کی ذمہ داری مرد کے کندھے پر۔ اب اس شخص نے جا کر سود کے ذریعے سے اپنے بال بچوں کی اخراجات پورا کرنے کی کوشش کی۔ اب اس شخص نے جا کر حرام ذرائع کو اپناتے ہوئے چوری کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے کسی کا مال غصب کر کے حرام راستہ اختیار کیا، اب یہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر کسی کا مال اس نے کھینچ لیا ہے، چھین لیا ہے، تو وہ مالک اگر موجود ہے تو اس کے اموال واپس کر دیں، اگر مالک نہیں ہے تو اجازت لے لیں فقہا سے، مراجی سے، ان کے نمائندوں سے، اور ان اجازتوں کی بنا پر اس مال کو اپنے مالک تک پہنچا دیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں اور مالک کی پہچان بھی نہیں تو مالک کی طرف سے، جس کو رد مظالم کہا جاتا ہے، فقراء کے مومنین پر تقسیم کریں ان کی کفالت کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، یہاں پر بھی مراجع کی اجازت سے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ شخص جو توبہ کرنا چاہتا ہے
اگر اس نے سود کھایا ہے، اگر اس نے کوئی حرام طریقے سے اپنے لقمے کا انتظام کیا ہے، اب واپس آنا چاہیں تو حلال جو راستے اللہ نے رکھے ہیں کسب کے لیے، تجارت ہے، محنت ہے، مشقت ہے، زحمتیں ہیں، اور کوشش کر کر کے حرام لقمے سے اس نے ہاتھ اٹھانا اور حلال لقمے کو لا کر اپنی زبان پہ رکھنا ہے، اپنے بال بچوں کو کھلانا۔ اور تیسری چیز وہ یہ کہ طلب العلم ہے، علم حاصل کرنا۔ عجیب ہے یہ جملہ کہ ایک شخص توبہ کرنا چاہتا ہے تو علم حاصل کرنے سے توبے کا کیا ربط؟ تو دوستو، علماء اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کو علم نہ ہو کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام، آپ اس وقت تک حرام سے بچ نہیں سکتے اور حلال کو اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب تک انسان نہیں جانتا وہ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے اپنی زندگی میں، آپ اگر جانتے ہیں کہ یہ چیز نقصان دہ ہے تو آپ اس سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، لیکن اب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے یا نہیں، یہ چیز نقصان دہ ہے یا نہیں، آپ اس کو شاید مفید سمجھ کر کھا لیں۔ لہذا طلب العلم توبے کا حصہ ہے کہ اب تک جو حرام پیش آیا نہ جاننے کی وجہ سے، انجانے میں، نفس کی تربیت کے راستے معلوم نہ ہونے کی بنا پر، اللہ اور اللہ کے احکام سے آشنائی نہ ہونے کی بنا پر، توبے کا حصہ یہ ہے کہ جائیں، علم حاصل کریں، علماء سے پوچھیں، جاننے والوں سے پوچھیں، اور حلال و حرام کا علم حاصل کریں۔ اور اس کے بعد جو چوتھی خصوصیت ہیں وہ یہ کہ وطور السکوت، اس توبہ کرنے والے انسان کی خاموشی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، بلکہ وہ اس فکر میں خاموش رہتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے تاکہ وہ دوبارہ انہی حرام چیزوں کے اندر گر نہ جائے۔ اس لیے کہ اس نے اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کیا تو مختلف بیہودہ کاموں میں یہ مصروف رہا اور اس کی انرجی، اس کی جتنی بھی توانائی تھی وہ ختم ہو گئی، بیہودہ کاموں میں مصروف رہا، تھکاوٹ، سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اب جب توبہ کر لیا تو اس پشیمانی کی حالت میں جب وہ خاموش رہتا ہے اپنے اوپر کنٹرول کر کے تاکہ دوبارہ اس غلطی میں نہ پڑے جس میں پہلے پڑ چکا ہے، تو یہاں پر اس کی خاموشی خود بخود بڑھ جائے گی۔ اور خاموشی کے فوائد میں سے یہی ہے کہ وہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ میں اگر اس حرام کام کو انجام دوں تو اس کی لذت کچھ لمحے کے لیے، کچھ مدت کے لیے، زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے 60-70 سال زندگی کے لیے، پھر ہمیشہ کی زندگی کے لیے میرے لیے نقصان ہوگا۔ وہاں پہ لذتیں نہیں ہوں گی، وہاں پہ کرواہٹ ہوں گے۔ تو دیکھیں، آپ نے یہیں پہ سوچنا جب شروع کیا تو اس تائب توبہ کرنے والے کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد پانچویں جو خصوصیت ہیں توبہ کرنے والے کی وہ یہ کہ وہ کثرت الاستغفار، توبہ کرنے والا زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور عاجزانہ یہ عرض کرتا ہے کہ میں نے جو کچھ غلطی کی ان غلطیوں کو بخش دے، ان کو چھپا دیں، میں پشیمان ہو چکا ہوں، میں نادم ہو چکا ہوں، میں دوبارہ اس چیزوں کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ استغفار، اب استغفار زبانی بھی ہیں، عملی بھی ہیں۔ زبانی وہی الفاظ ہیں جس میں کلمہ استغفر اللہ آ جاتا ہے، لیکن عملی طور پر استغفار یہ ہیں کہ انسان ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بے بسی کی اس حالت کو اللہ کے حضور پیش کرے۔ جب آدھی رات ہو، ساری آنکھیں سو چکی ہوں، اس وقت اٹھ جائیں، اپنے چہرے کو، ماتھے کو زمین پہ رکھیں، خاک پہ رکھیں اور اللہ کے حضور یہ پہنچائیں، عرض کریں کہ دیکھیں میری عاجزی یہ ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی انجام نہیں دے سکتا، یہ میری عاجزی ہے۔ اس عاجزی کا اظہار یعنی میں واقعاً، میں دل سے، حقیقت میں
اس گناہ کو جو میں نے انجام دیا ہے اس کو چھپانے کا تقاضا کرتا ہوں، اس کو مٹانے کا تقاضا کرتا ہوں، اس سے مجھے بچانے کا تقاضا کرتا ہوں، طلب الاستغفار۔ اور آخری جو چیز ہے وہ ان یذیق نفسہ مرارۃ الطاعہ کما اذاقها حلاوۃ المعصیہ، یہ انسان اپنے اس نفس کو اطاعت کی صعوبتیں، اطاعت کی جو کڑوی جو حالتوں محسوس کر رہے تھے، جو تھکاوٹ جو محسوس کر رہے تھے، جو بوریت پہلے وہ محسوس کر رہے تھے، جو مشکلات اور صعوبتیں وہ مشکلات کو محسوس کر رہے تھے، اطاعت میں اپنے اس نفس کو اس اطاعت میں ڈال دیں۔ جو اطاعت جتنا سخت، جو اطاعت جس میں جتنی بھی صعوبت، ایسی اطاعت جس میں جتنی مشکلات، ان کو اپنا لیں۔ اپنانے کے بعد اس بدن کو عادت ڈال دیں اس بدن کے لیے کہ وہ عبادتوں کے لیے تن دیں، عبادتوں کے لیے تیار ہو جائیں، عبادتوں کے لیے آمادہ ہو جائیں، اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کس طرح سے؟ اب کیسے کوئی بندہ سمجھے کہ میں نے اپنے اللہ کے اطاعت کے لیے اپنے نفس کے اندر اطاعت کی ان صعوبتوں کے لیے جگہ دی یا نہیں؟ تو اس کے لیے مثال عطا فرما رہا ہے، کما اذاقها حلاوۃ المعصیہ، جس طرح سے اس انسان نے اپنے اس بدن کو، اپنے اس نفس کو گناہ کے اندر لذت دکھا دکھا کے ان لذتوں سے آشنا کرایا ہے، اور یہ بدن ان لذتوں کے عادی ہو چکا ہے، اسی طرح سے اس لذت کو بدل کر عبادت اور اطاعت کا لباس پہنائیں۔ اس لذت کو وہاں سے ہٹا کر گناہ والی لذت کی جگہ پہ اطاعت والی مشکلات کی جو کڑوی حالت ہے، کرواہٹ ہے، وہ وہاں پہ بدل دیں۔ اس صورت میں اس انسان کے لیے توبہ کرنے والے کی خصوصیت کے طور پر اس انسان کے لیے وہ مقام حاصل ہوتا ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تو نے توبہ کیا ہے۔ اب جب توبہ کر لیا ہے، یہ جو 6 خصوصیتیں اس نے اپنے اندر پیدا کی، اور توبہ کرنے والے کے اس زمرے میں جب داخل ہوا، تو دیکھیے اللہ کا کرم کتنا کریم ذات ہے۔ جب انسان توبہ کر لے تو اس طرف سے ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ وہ ہیں جو توبہ بار بار توبہ کر کر کے آنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یعنی توبہ کر کے بار بار واپس آنے سے کترانے کی ضرورت نہیں، جی چرانے کی ضرورت نہیں۔ نوجوانوں، جوانوں، جتنی بھی غلطیاں ہم سے سرزد ہو چکی ہوں، واپس آنے کے لیے جی نہ چرانا، واپس آنے کا راستہ کھلا ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہمیں زیادہ پشیمانی کے مواقع فراہم نہ ہو۔ کوشش کیجئے کہ جب اللہ نے ایک مرتبہ معاف کیا تو اسی ایک مرتبہ کے بعد مطیع اور اس کا بندہ ہی رہیں۔ وہ ذات جو توبے کو قبول کرتا ہے، نہ صرف توبے کو قبول کرتا ہے بلکہ یہاں پر علماء ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر توبہ اس کے لیے حاصل ہونے والی تمام مقدمات کو فراہم کیا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے، جسے توفیق کا نام دیا جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے تمام زمینیں فراہم کیے ہیں کہ وہ پلٹ کر آ جائیں۔ لہٰذا ہمارے علماء فرماتے ہیں دوستو، جتنا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایک راستہ اللہ کی طرف واپس آنے کے لیے باقی رکھنا۔ مثلا 5 وقت کی نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے پابند رہنا، اگرچہ انسان سے گناہ سرزد ہو، یہ نمازیں آپ کو واپس لے آئیں گی۔ پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام کے مجالس میں آنے کا جو راستہ ہے وہ اپنے اوپر بند نہ کرنا، یہ راستہ آپ کو ایک نہ ایک دن توبے کی اس مقام تک پہنچا دیں گے۔ اور جس نے بھی توبہ کر لیا اس کے لیے روایت کی روشنی میں جملہ یہ ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، توبہ کرنے کے بعد اللہ ایسا اس بندے کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے حضور ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی، اس بھولنے والے کو
اور آپ سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانے کی عاجزی کے ساتھ التماس کے ساتھ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔